السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تمہارے اوپر اس بات میں کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ، اس چیز میں جو تم اشارے کنائے سے بات کرو، من خطبۃ النساء، دوران عدت طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کے ساتھ منگنی کے بارے میں، یعنی اس کو ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں، عرضتم بہ، جو تم نے اشارے کنائے کے ساتھ بات کی، من خطبۃ النساء، عورتوں کے ساتھ منگنی کے بارے میں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی عدت میں ہیں، خاص طور پر بیوہ۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس بات کو چھپا لو اپنے دلوں میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، علم اللہ، اللہ تعالیٰ جان چکا ہے کہ بے شک تم ستذکرون، عن قریب ذکر کرو گے، ہن، ان عورتوں سے اس بات کا، ولیکن، اور لیکن، لا تواعدوہن سرا، نہ وعدہ دو تم ان کو چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو کوئی معروف بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، ولا تعزموا، اور پکا ارادہ نہ کر لو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے کتاب، لکھا ہوا، یعنی عدت، اجلہ، اپنے مقررہ وقت کو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، پس اسی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور خوب جان لو، یعنی اچھی طرح سے جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ طلاق کے مسائل ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 5واں آرڈیننس جاری کیا ہے۔ پہلے میں یہ ذکر کیا گیا کہ عدت کے ختم ہونے پر یا عورت کو روک لو یا چھوڑ دو، تکلیف دینے کا ارادہ نہ کرو۔ دوسرے آرڈیننس میں یہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی آپس میں دوبارہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں اور عدت کے بعد نکاح یا دوران عدت رجوع کرنا چاہتے ہوں تو وہ رسا کو کہا کہ تم لوگ آڑے نہ آؤ۔ تیسری بات اللہ نے یہ کہی کہ طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو جانے کے بعد بچوں کے دودھ پلانے کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں وہ کیسے عدت گزاریں۔ اب اسی سلسلے میں یہ 5واں آرڈیننس اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے، اور اس میں یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر اس بات میں کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ، جو تم پیش کرو یا اشارے کنائے سے بات کرو، من خطبۃ النساء، عورتوں کے ساتھ منگنی کے بارے میں، یعنی طلاق یافتہ عورتیں جو بھی عدت میں ہیں یا بیوہ عورتیں۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ
کہ جب ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کو چاہنے والے اور بھی ہوں۔ خاص طور پہ عرب معاشرے میں تو یہ چیز عام چلتی تھی، کیونکہ آج بھی وہاں طلاق یا بیوگی کو عیب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ طلاق یافتہ عورت ایک تجربہ کار عورت سمجھی جاتی ہے اور اس کا دوسرا تیسرا نکاح جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسی عورت کے ساتھ تم نکاح کا ارادہ کر رہے ہو تو پھر بھی تم اس کے ساتھ دوران عدت بات نہیں کر سکتے۔ فیما عرض تم بھی، یعنی اشارے کنائے کے علاوہ، مثلاً کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے یا اس کی کہیں آگے پیچھے تعریف کی جائے کہ یہ بہت اچھی عورت ہے، تعریف بھی ایسی ہو جو حیاداری کے دائرے میں آتی ہو، یا پھر اس کو کچھ خرچ وغیرہ دینے کی کوشش کی جائے، یعنی کوئی بھی ایسا حسن سلوک اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ اس عورت کے دل میں ایسے شخص کے لیے اچھا خیال پیدا ہو جائے۔ لیکن عورت کے لیے بھی منع ہے کہ وہ عدت کے دوران اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، اور مرد کے لیے بھی منع ہے کہ وہ اس دوران اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے۔ او اکننتم فی انفسکم، یعنی اگر عورت کے ساتھ اس بات کی آگاہی نہ ہو سکے تو اپنے دل میں اگر کوئی شخص یہ بات سوچتا ہے کہ اگر یہ عورت آمادہ ہو گئی تو اس کی عدت کے بعد میں اسے نکاح کر لوں گا، تو ایسا سوچنے میں کوئی گناہ نہیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ان سے اس بات کا تذکرہ کرنے والے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ان کے ساتھ چھپ کر بھی کوئی معاہدہ نہ کرو۔ کب تک؟ یہاں تک کہ عدت مکمل ہو جائے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، یعنی کوئی معروف بات دستور کے مطابق جس میں معاشرہ اس بات کو برا نہ سمجھے، ایسی کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ مثلاً عورت کو یہ کہنا کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کا یا آپ کے بچوں کا سبب بنا دے گا، تو ایسی بات کی جا سکتی ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس چیز سے منع کر دیا کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کا پکا ارادہ دل میں بھی نہ کرو، کہ عین ممکن ہے کہ آپ مرد حضرات تو مان گئے ہیں لیکن عورت نہ چاہتی ہو، تو ایسی صورت میں بعد میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا پکا ارادہ بھی نہ کرو اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا عمل کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنی اجل کو، اپنے وقت مقرر کو پہنچ جائے، یعنی عدت مکمل ہو جائے، اور اس کے مکمل ہونے کے بعد مشورے کے ساتھ پھر یہ ارادہ کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تنبیہاً کہہ دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، کہ اس بات کو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، بس اس سے ڈرو، یعنی یہ نہ سمجھو کہ میں اپنے دل میں ایک ارادہ کر بیٹھا ہوں تو میرا کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور سب سے بڑا ڈر اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کو کوئی طاقت گناہ سے نہیں روک سکتی، نہ نیکی پر آمادہ کر سکتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل والا ہے، یعنی ایسی اگر کوئی غلطی ہو چکی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر کسی عورت کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کے نکاح کا ارادہ جتنا اللہ نے کہا تھا اس سے زیادہ ہو گیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہے گا، کیونکہ بعض اوقات ایک چیز اچھی ہوتی ہے تو انسان اس کا خیال ہٹاتا بھی ہے تو نہیں ہٹتا۔ ایسے ہی اگر کسی مرد کے دل میں کسی عورت کے ساتھ نکاح کا خیال آ جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ آ جائے لیکن وہ خود نہیں چاہتا، تو اس پر اللہ بخشنے والا ہے، حلیم، تحمل والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے،
بلکہ بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان تمام احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ۔ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو نہیں چھوا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، اور ان کو کچھ فائدہ دے دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار پر، موسع یعنی جو وسعت رکھنے والا ہے، مالدار پر قدرہ اس کے اندازے کے مطابق ہے، اور علی المقتر غریب پر اس کے اندازے کے مطابق ہے۔ متاعا بالمعروف، فائدہ دینا ہے معروف طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم نے ان کو چھوا، یعنی چھونے سے پہلے، صحبت سے پہلے، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر، فنصف ما فرضتم، پس آدھا ہے مہر جو تم نے مقرر کیا، الا ان یعفون، مگر یہ کہ طلاق یافتہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دیں جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر طلاق دینے والے سارا ہی مہر چھوڑ دیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو، یعنی اے شوہروں کی جماعت، اے مرد حضرات، اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو تم آپس کی فضیلت کو، یعنی مرد کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کو بحال رکھو اور اس کے مطابق کام کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں دو طرح کی خواتین کا ذکر کیا ہے۔ دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو نکاح کے بعد بغیر صحبت، بغیر اس کی شکل دیکھے طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے مہر کا مسئلہ ہے کہ اگر اس کا مہر مقرر نہیں ہوا تو فرمایا کہ علی الموسع قدرہ، کہ مالدار پر اس کے اندازے کے مطابق اور غریب پر اس کے اندازے کے مطابق، یعنی مہر مقرر بھی نہیں ہوا تھا، صحبت بھی نہیں ہوئی، لیکن طلاق ہو گئی۔ ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ خاندان میں عام طور پر مہر کتنا رکھا جاتا ہے، اس حساب سے اس عورت کا مہر آدھا ادا کر دیا جائے گا یا کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا جائے گا۔ فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، یعنی جو بھی ان کو دے سکتے ہو، کچھ لباس یا کچھ سامان یا حسن سلوک کے ساتھ اس کو رخصت کرو، تاکہ طلاق کے صدمے کے ساتھ ساتھ اس کو رویے کا صدمہ نہ ہو کہ ان کا رویہ میرے ساتھ کیسا تھا۔ متاعا بالمعروف، یعنی معروف طریقے سے اپنے خاندان کے مطابق اس کو کچھ دے دو۔ حقا علی المحسنین، یہ احسان کرنے والوں پر حق ہے، یعنی اچھے لوگوں کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ طلاق تو دے دی لیکن بد سلوکی سے بچیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، یہ دوسری صورت ہے
کہ عورت کو طلاق صحبت کے بغیر دی جا رہی ہے، لیکن مہر مقرر ہو چکا ہے اور حوالے بھی ہو چکا ہے، یا حوالے نہیں ہوا تو مقرر ہو چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس کی صورت یہ بتائی گئی کہ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا مہر عورتوں کو دے دو، بیوی کو جس کو طلاق دے رہے ہو، اور آدھا خود لے لو۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، یعنی بعض اوقات عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تو ٹھیک ہے، مرد اپنا سارا مہر واپس لے سکتا ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص یعنی جو طلاق دے رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ تھی، جس نے نکاح کیا تھا، اگر وہ یہ کہہ دے کہ سارا مہر تم لے لو تو یہ بھی ٹھیک ہے، کہ اس میں عورت کی حوصلہ شکنی میں کمی آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مردوں کو کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر مردوں کی جماعت تم اگر معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ مرد تو کما لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرد طلاق دے رہا ہے، عورت کما نہیں سکتی، عورت طلاق لے رہی ہے، اس کی ایک طرف تو حوصلہ شکنی ہے ہی، تو دوسرے معاملے میں اس کی کچھ حوصلہ افزائی ہو جائے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو فضیلت دی ہے اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اپنی اس فضیلت کو مت بھولو، اور جو افضل لوگ ہوتے ہیں، بہتر لوگ ہوتے ہیں، وہ بہتر ہی سلوک کرتے ہیں، تو بہتری کا سلوک کرو اور ان کو، عورتوں کو مہر معاف کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر نکاح ہو جانے کے بعد عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت عدت بھی پوری کرے گی اور اس کو پورا مہر بھی ملے گا، اور شوہر کی جائیداد سے وہ حصہ بھی لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، تو وہ شوہر کی جائیداد سے چوتھائی حصے کی مالک بھی ہوگی۔ لیکن اگر نکاح کے اور ملاقات کے بغیر، نکاح کے بعد ملاقات کے بغیر طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں عورت عدت نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ احزاب میں کہ اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دو جن کے ساتھ تم نے صحبت نہیں کی، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، تو ان کے اوپر تمہاری عدت نہیں، یعنی وہ عدت نہیں کریں گی، لیکن مہر کا مسئلہ ہوگا کہ یا ان کو مقرر نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، اگر مقرر ہے تو آدھا دے دیا جائے، یا سارا ہی دے دیا جائے، یا مرد کے پاس سارا ہی چلا جائے، یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی زیادہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو کم از کم مزید تنازعوں سے بچا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔